تو علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. علامہ امین شہیدی صاحب, یہ جو لمحات ہوتے ہیں افطار سے پہلے, کہتے ہیں کہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں, اس میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے یا کوئی اور مخصوص آپ کو دعا بتانا چاہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ان لمحات کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. دیکھیے, رمضان المبارک میں ایسا نہیں ہے کہ افطار سے پہلے کے لمحات زیادہ قیمتی ہوں, بعد والے لمحات کم قیمتی اچھا, ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ سحر کا جو ٹائم ہے اس کی قیمت باقی اوقات کی نسبت زیادہ ہے. اچھا, افطار سے زیادہ ہے. سحر کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس لیے اس کے حوالے سے کہا گیا کسی بھی صورت میں نیند نہ آ پائے اس وقت آپ جو ہے جاگتے رہیں, اللہ سے رحمتیں. لیکن جو آپ کا پہلا سوال تھا, جو باقی آپ نے علماء اکرام سے کیا تھا کہ ہم یہ ایام کیسے گزاریں, ہر ایک نے ظاہر ہے اپنی رائے پیش کی اور خوبصورت باتیں سامنے آئی ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر براہ راست کیا فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں پورا خطبہ تو نہیں بیان کروں گا, صرف ایک اس کا حصہ بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ, اللہ سے مانگو, ربکم, اپنے رب سے مانگو, بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ, اپنی سچی نیتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دو. یہ اس موسم کے لیے خصوصی طور پر حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک کام یہ کرو. دوسرا کیا کرو, مانگو تو کیا مانگو اور کس طرح سے مانگو. کہا, فرمایا کہ وَقُلُوبٍ طاہرہ, پاک قلب کے ساتھ مانگو, دل کی پاکیزگی کے ساتھ مانگو. لیکن کیا مانگو, أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ, کہ وہ تمہیں حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق دے. صرف بھوک تمہارے حصے میں نہ آئے, صرف پیاس تمہارے حصے میں نہ آئے, بلکہ حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق دے. وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ, اور تمہیں اللہ اپنی کتاب یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ, اس لیے کہ بدبخت ترین انسان وہ ہے جو اس مہینے کے گزرنے کے باوجود غفران الہی اور مغفرت الہی کا مستحق نہ بن سکے. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ خالص ترین نیتوں کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگو. اس کے بعد فرمایا, یعنی آپ کہتے ہیں نا کیسے ہم گزاریں, یہ کیسے گزاریں کا جواب ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ, تمہیں جو بھوک لگتی ہے, تمہیں جو پیاس لگتی ہے گرمی میں, اس گرمی کی پیاس اور بھوک سے تم اپنی قیامت کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو. اور پھر کیا کرو, جب اس بھوک کو یاد کرو گے تو تمہیں فقیر یاد آئیں گے, تمہیں ضرورت مند یاد آئیں گے. پھر کیا کرو, تصدقوا علی فقرائکم, جاؤ اپنے غریب اور فقیر لوگوں کی مدد کرو, ان کے گھروں میں افطار پہنچاؤ, ان کے گھروں میں راشن پہنچاؤ. وَمَسَاكِينِكُمْ, جو تمہارے معاشرے میں مسکین لوگ ہیں. اور اس کے بعد ایک اور جملہ ارشاد فرمایا اور بڑا عجیب ہے, فرمایا وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ, اپنے بڑوں کا احترام کرو. اب یہ باقی اوقات میں بھی ہے لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر ہے, خصوصی طور پر. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ, اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرو, غصہ نہ کرو, غضب نہ کرو, آنکھیں نہ دکھاؤ, ان کا دل نہ توڑو. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ, تمہارے جتنے بھی رحم کے رشتہ دار ہیں جاؤ ان کی احوال پرسی کرو, ان کے گھروں میں جاؤ, ان کو بلاؤ, ان کی مدد کرو, ان کی مشکل کو سنو. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ, اپنی زبانوں کی حفاظت کرو, تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے کسی انسان کی توقیر اور اس کی عزت پامال ہو. وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ, ہر وہ چیز جس سے اللہ نے ان نگاہوں کو روکنے کا حکم دیا ہے ان سے چشم پوشی کرو اور ان چیزوں کی طرف نہ دیکھو, چونکہ یہ اللہ نے تمہاری آنکھ کے روزے کے لیے ضروری قرار دیا ہے. وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ, جس چیز کے سننے سے اللہ نے تمہیں روکا ہے اس چیز سے اپنے کانوں کو روکو اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے کان حرام سننے لگیں. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ, اپنے لوگوں کے یتیم بچوں کا خیال رکھو تاکہ تمہارے یتیموں کا بھی خیال رکھا جائے. اور اس کے بعد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ,
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. یہ سارے نیک کام کرو اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ, اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے یاد کرو, یاد کر کے اللہ سے معافی مانگو. وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ, اس کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگو. فی اوقات صلاتکم, خصوصاً نماز کے اوقات میں. باقی اوقات میں ضرور کرو, لیکن نماز چونکہ معراج مومن ہے, اس لیے اس موقع پر جب تم دعا کرو گے تو تمہاری نماز, تمہاری وہ دعا اس وقت ضرور قبول ہوگی. وجہ بھی بیان فرمایا فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ, یہ جو نماز کے اوقات ہیں یہ بہترین اوقات ہیں. ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ, یہ وہ موقع ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ سے اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے. تو اگر ہم اس طرح سے ایک ایک پوائنٹ پر غور کرتے چلے جائیں تو یہ پوائنٹس ہماری نجات کے لیے ہر پوائنٹ اپنی جگہ انتہائی ہیں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر, گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے, رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر, بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول